قصہ حضرت نوح علیہ السلام۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام، ابتدائی زندگی اور نبوت۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے چند پشتوں بعد پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کا تعلق عرب سے دور کسی علاقے سے تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک عراق یا قریبی خطے سے اس وقت لوگوں نے اللہ کو بھلا کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کے بڑے بڑے بت تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دعوت اور مخالفت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات، خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو اللہ ان پر رحمتیں برسائے گا، بارشیں ہوں گی، کھیتیاں لہلہائیں گی اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن قوم نے انکار کیا اور کہا، یہ تو انسان ہے جیسے ہم ہیں، اس پر ایمان کیوں لائیں جبکہ اس کے پیروکار غریب اور کمزور لوگ ہیں؟ یہ تو ہمارے بڑوں کے دین کے خلاف بات کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جادوگر اور دیوانہ کہا۔ صبر اور طویل تبلیغ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل تبلیغ کی، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ باقی سب نے انکار اور مذاق ہی کیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، لیکن میری دعوت نے انہیں بھاگنے کے سوا کچھ نہ دیا۔ اللہ کا عذاب اور کشتی کی تیاری۔ جب قوم نے بالکل انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا ایک بڑی کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لکڑی اور کیلوں سے ایک عظیم کشتی تیار کی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو کافر ہنستے اور کہتے، اے نوح، صحرا میں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ طوفان نوح۔ جب اللہ کا حکم آیا تو زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی۔ پورا علاقہ سیلاب میں ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو ہر جانور کے نر اور مادہ جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا۔ آپ کا بیٹا کنعان کشتی میں سوار نہ ہوا اور پہاڑ کی طرف بھاگا، لیکن پانی میں ڈوب گیا۔ کشتی کئی دن پانی میں تیرتی رہی، یہاں تک کہ پانی اترنے لگا اور کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی۔
انجام: تمام کافر غرق ہو گئے اور صرف ایمان والے بچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ان کے ماننے والوں سے کئی نسلوں کی ابتدا ہوئی۔ اس وجہ سے آپ کو ابا البشر الثانی، انسانوں کا دوسرا جد امجد کہا جاتا ہے۔ سبق اور نصیحت: اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور توحید پر قائم رہنا ہی نجات ہے۔ انبیاء کی زندگی صبر اور قربانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ قوموں کی نافرمانی اور شرک کا انجام تباہی ہی ہے۔ ایمان لانے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے مال، دولت اور رشتے کچھ فائدہ نہیں دیتے۔